اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ اس امت کی کیا شان ہے جس کے شروع میں اور آخر میں سے عیسیٰ علیہ السلام اور بیچ میں مجددین جو ہر 100 سال کے بعد اپنا تجدیدی کام کر کے جاتے ہیں۔ اسی کو علامہ صاحب نے پھر فرمایا کہ جہاں میں مسلمان مثل خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے۔ ہمارے عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ امت کا بہت بڑا سرمایہ تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، اور امت کو جو وہ رخ دے گئے یہ ہمارے کابرین کا ہی ذوق تھا۔ بھوپال وہ سرزمین ہے کہ جہاں ہمارے پشتون بہت زیادہ آباد ہیں اور ان کی نسلیں ہیں۔ ابھی قریب ہی ہمارے مفتی عبدالرزاق خان صاحب، جن کا بھوپال میں بہت بڑا دینی ادارہ ہے اور جن کے زیر اثر یہ حضرات سارے ایک دینی ذوق کے ساتھ انہوں نے ساری چیزوں کو پروان چڑھایا۔ عبدالرزاق خان کے بھائی عبدالرحیم خان، ان کے بچے ہیں، پوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کے نوجوانوں نے وہی پشتون کلچر کے حساب سے ثوابی سے یہ خاندان تعلق رکھتے ہیں۔ پختون زلمہ ابھی تک انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے اپنے حفاظت کے لیے اور اپنے عزت النفوس اور دین کی حفاظت کے لیے۔ ان کا غالباً ایک پختون زلمہ کا وہاں ایک رسالہ بھی چھپتا ہے بھوپال میں۔ قریب ہی چند مہینے پہلے حضرت کا انتقال ہوا، وہ بڑی عمر میں ہوا اور بہت صحت مند اور توانا تھے۔ سال میں 2-3 دفعہ حرم تشریف لاتے تھے اور بہت شفقت فرماتے تھے۔ ہمارے ساتھ 40 سال سے ڈاکٹر نازی خان تھے، جو یہاں ہمارے سب سے پہلے جو میں نے بتایا نا انفراسٹرکچر جو پاکستانیوں نے دیا ہے اس بلاد الحرمین کو، تو جاوید لیبارٹری کے نام سے جاوید، ہمارے ڈاکٹر جاوید صاحب آج کل سر سید یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، جو یہاں سے چلے گئے۔ ڈاکٹر نازی خان اس میں تقریباً 30-40 سال، اور ہمارے ہر مجلس میں بہت زیادہ حاضر باش ہوتے تھے، خاص طور پر رمضان میں افطاری کے دسترخوان میں وہ اور ان کے سارے ساتھی بھوپال اور دیگر تشریف لاتے تھے۔ عبدالرزاق خان کی یعنی قبل اس سے تقسیم سے پہلے، چونکہ اقتدار تو مسلمانوں سے لیا گیا تھا اور یہ حضرات بڑی حکیمانہ انداز میں وہ برطانوی راج کا مقابلہ کرتے رہے، تو ان کو بھوپال میں آزادی کے ہیرو کے اعزازات کے ساتھ دفن کیا قبرستان میں۔ عبدالرزاق خان کی بہت زیادہ شفقت تھی ان کی۔ ڈاکٹر نازی خان کو 40 سال کی صحبت کی اثرات کی وجہ سے انہوں نے وہاں اپنا ایک مسجد و مرکز اپنی آبادی میں بنائی، تو بندے نے ان کو اپنی اجازت بھی دی ہوئی ہے ہند میں کام کرنے کے لیے۔ تو عبدالقدیر خان بھی اسی قبیل کے جو ہے بھوپال کے سپوت، جو بچپن ہی سے کراچی تشریف لے۔ کراچی میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں انہوں نے بہت محنت کی، پھر وہ ہالینڈ گئے، جرمنی گئے، اور میٹلرجی جو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ جی میں اکثر یاد دلاتے رہتا ہوں حضرت حکیم الامت کا جو انفاس عیسیٰ میں ہے، جو دونوں انہوں نے ان کے سرپرست تھے، دارالعلوم دیوبند کے بھی اور مظاہر علوم کے بھی، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس میں دیوبند میں اور مظاہر علوم میں
کئی انہوں نے یعنی موجودہ جتنا بھی جدید حکومت کے تقاضے ہیں اس کو بھی صنعت و حرفت کو، ہندسہ کو، اور جو ہے تعزیرات ہند کو، سارے چیزوں کو پڑھائے نصاب میں شامل کیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس راہ پہ ہم نہیں چل سکے، لیکن پھر بھی یہ جو تفریق ہمارے ہاں موجود ہے، اللہ کرے کہ ختم ہو جائے ملا اور مسٹر کی۔ لیکن جو یہ بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہوتے ہیں، ان کے لیے عربی اور ادب اور ادبی علوم سیکھنا تو چٹکی کی بات ہوتی، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اور ان کی بڑی خدمات ہوتی ہیں۔ جی ہمارے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اسی جماعت کے وہ ہیں، ہر اول دستے میں ہیں، جنہوں نے پاکستان بانیان پاکستان اور اس کی خدمات دی۔ پھر حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب پہلے ہمارے اسپیکر ہیں، اور پہلا جو ہے انہوں نے جھنڈا لہرایا یہاں پہ، اور پھر مشرق پاکستان میں ظفر احمد عثمانی صاحب، سارے حضرت حکیم الامت کی جماعت کے لوگ ہیں، اور ان کی تعلیمات کا اثر ہے۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ بعض مولوی تو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو مولوی میری حمایت میں ہے، اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ باقی مولویوں کو ساروں کو ملا کے دوسرے پلڑے میں وہ ایک پلڑا جھک جائے گا۔ جی یہ انہی کی تعلیمات کا اثر ہے کہ ہمارے بچے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے۔ ہمارے حضرت تو اس کو فرض کفایہ سمجھتے تھے، اور پھر جب یہ روس اور امریکہ نے دھماکے کیے تو اس کو پھر فرض عین کہتے تھے کہ یہ جو ہے عَدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قوہ کا جو آیا ہے وہ حکم ہے جی کہ اگر مد مقابل میں کچھ اسلحہ ہو جدید تو امت کی ذمہ واجب ہے کہ وہ کم از کم اس کے برابر تو اپنا دفاع کی صلاحیت بنائے۔ اصل مصداق تو حضرت فرماتے تھے یہ ہے کہ اس سے اعلیٰ ہو، کیونکہ اس میں آگے آیت میں ہے کہ خوفزدہ رہے دشمن کے پاس، اگر مقابلے میں اعلیٰ اسلحہ ہوتا ہے تو کہتے خیال سے جانا، اگر تمہارے پاس بندوق ہے اس کے پاس کلاشنکوف ہے، تو کہتے اصل مصداق تو یہ ہے کہ ہم بالادست ہوں، لیکن کم از کم برابری ہو، اور سر پیٹتے رہتے تھے حضرت۔ میں حضرت کو اپنا پاکستانی 8ویں پروگرام کا روحانی بانی سمجھتا ہوں۔ جی ہماری جماعت کے کئی لوگ اس پھر پروگرام میں شامل رہے، جس میں ہمارے عزیز شبیر کاکا خیر سے، یہ سارے اب ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، ان کی خدمات ہیں اور بہت بڑی خدمات ہیں۔ سب سے پہلے جو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی شروع فرمائی تھی وہ ہمارے ایوب خان نے شروع کی تھی، اور ان کے پہلے جو ڈی جی تھے بریگیڈیئر صاحب تھے عشرت حسین عثمانی، جو کراچی میں مدفون ہیں، انہوں نے اس وقت 3 خط لکھے تھے جی، اور یہ انہی کے خطوط کا ایک محاورہ نو اور نیور۔ اس میں یہ شہاب نامہ میں بھی کچھ ان خطوط کی وہ ہے تذکرہ ہے۔ انہوں نے لکھا تھا ایوب خان کو کہ آگے چل کے یہ انسانیت 3 گروہوں میں ہو جائے گی۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کو ایٹمی صلاحیت حاصل ہے، اور ایک وہ ہوں گے کہ جو یہ تو ہوں گے لیکن وہ دھماکے نہیں کر سکیں گے، اس لیے پہ انہوں نے نو اور نیور لکھا تھا۔ اور تیسرا محروم لوگ ہوں گے کہ وہ اس کی بھنک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو ایوب خان نے بڑی محنت سے اس کو آگے بڑھایا۔ پھر ہمارے ذوالفقار البھٹو کا یہ میں عربوں کو سناتا رہا، اوشب گھاس کھانے کو کہتے ہیں، اور حطف ہمارا جو یہ سیریز ہے کہ ناکل الشاب، ہم گھاس کھائیں گے، نسن الاحتاف، ہم جو ہے حطف سیریز کو بنائیں گے۔ تو یہ ہماری قوم کی عظیمت تھی۔ اس میں ایک جملہ تھا شاہ ضیاء الحق کا تھا، ان کو کہا گیا کہ یہ تو بہت زیادہ خرچہ کے طالب ہے، تو انہوں نے کہا کہ آئی ول بیگ، میں جو ہے بھیک مانگوں گا، اثاثے بیچوں گا، لیکن یہ بناؤں گا نہیں۔ تو ہمارے قوم کی برما میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 70 سال میں اس صلاحیت کو جس قوم کے بالکل پہاڑ اور ریگستان دیکھے یہ خیال کیا ہو
کیا تھا کہ 6 مہینے اپنی موت آپ مر جائیں گے. ایٹم بم کی صلاحیت ہے اور وہ بھی شاندار صلاحیت ہے. اور جو ہمارے پھر میزائل ٹیکنالوجی ہے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے جو اس عمل میں لگے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا.